It's Faizan-e Raza presents عليك يا حبيب سلام عليك. والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، ورلڈ اسلامک مشن کے سرپرست اعلیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی، اور وہ تمام علماء کرام جو حضرت کے ساتھ آج کی اس بزم کی رونق بنے. ورلڈ اسلامک مشن پیرس کے زعماء اور تحریک کنز الہدیٰ کے وہ تمام کارکنان جن کی پرخلوص محبتوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور محفل پورے تذق و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط مردوں اور عورتوں کے لیے رحمت نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ایک معروف آیت ہے، ہر شخص اس آیت کو جانتا ہے. اس سے بھی معروف آیت سے مزید تنقیح ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے: الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی العالمین کا استعمال ہوا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے. جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے رب ہے، ہر عالم کا رب ہے. عالم انسانیت کے لیے رب ہے اللہ عز و جل، عالم ملائکہ کا رب ہے، عالم ملکوت کا رب ہے، عالم ناسوت کا رب ہے اللہ عز و جل، عالم جنات کا رب ہے اللہ عز و جل، سیاروں کے عالم کا رب ہے، ستاروں کے عالم کا رب ہے، خلاق کائنات تمام عالمین کا رب ہے. وہ مخلوقات جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں، متجاوز ہیں، وہ پلانٹس جہاں پر ایگزسٹنس ہے، مخلوقات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں یا کسی کے تصور میں موجود ہیں، جس پلانٹ میں جو بھی کریشن موجود ہے، جب بھی اللہ کو وہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. جس پلانٹ سے جو مخلوق اللہ کو مدد کے لیے پکارے، اللہ ہر ایک کا رب ہے. اب جس کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر اس ذات کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فقط انسانوں تک محدود نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے اس عالم میں تشریف لائے. یہ ان کا انتخاب ہے، یہ سارے عالم انہی کے ہیں. جس عالم میں چاہتے قیام پذیر ہو جاتے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. غور کیجئے، اللہ عز و جل عالمین کا رب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے. اب جس عالم کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، ہر اس عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. محترم احبہ،
اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، ہمارا تو چونکہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ جنات پکاریں، نباتات پکاریں، شجرات پکاریں، حیوانات پکاریں، انسان پکاریں، کوئی بھی مخلوق حضور کو پکارتی ہے تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی تمنائیں آرزویں پوری فرماتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور رحمت ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جب ہم قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء نحو کی وضاحت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ میں اللہ عز و جل کے اس فرمان میں لفظ رحمتن یا تو ارسلناک کا مفعول لہو ہے یا پھر لفظ رحمتن مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں، یعنی اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ آپ راحم ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اگر تو مفعول لہو ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا ایک ہی سبب ہے کہ حضور کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور مہربانی فرماتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، عنایات کی چھما چھم برسات نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسرا سبب، اگر اس کو ہم مفعول لہو نہ مانیں، اگر اس کو حال تسلیم کریں یعنی ارسلناک کا، تو طلاب العلم بیٹھے ہیں، درس نظامی کے اسٹوڈنٹس آج کی اس بزم میں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہمارے حضرت علامہ مولانا الشیخ داؤد احمد شامی قبلہ، حضرت علامہ مولانا غلام رسول چکسواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے موجود ہیں، دیگر اکابر علماء یہاں پر آج کی اس بزم میں موجود ہیں۔ کچھ باتیں ان کے لیے بھی ہوں گی اور کچھ انشاءاللہ تعالی تمام احبہ کے لیے۔ تو قبل اس کے کہ آپ سوچتے سوچتے دشت ادراک میں کھو جائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، تو آپ کی قلبی تسلی و تشفی کے لیے عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیر عبارت یوں بنے گی وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک راحما للعالمین۔ اگر اس کو حال تسلیم کر لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر فقط اس مقصد کے لیے کہ آپ رحمت ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، مہربانیاں فرمانے والے ہیں۔ اب اس کی عام سادہ اردو زبان میں رحمت کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ لے؟ رحمت اسے کہتے ہیں یا راحم اسے کہتے ہیں جو مہربانی کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے، جو کسی پر مہربانی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ راحم کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، مہربانی کرنے والا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین پر مہربان ہیں، تمام عالمین کے لیے مہربان ہیں، ان پر مہربانی کرتے ہیں۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور تمام عالمین پر مہربانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے جو شخص جس کے لیے مہربان ہو، جس پر مہربانی کرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو اس سے عمر میں وہ بڑا ہو، عمر میں اس سے وہ بڑا ہو۔ جو جس پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو عمر میں وہ اس سے بڑا ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں، ہمارے یہاں بیٹھے ہیں عمیر صاحب، اگر یہ کہوں کہ ان کے والد صاحب ہیں جناب خلیل صاحب، خلیل صاحب عمیر صاحب پر مہربانی کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور قانون بھی واضح کر دوں کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اپنے جمیع لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت رحمت للعالمین ہونا یہ جمیع تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے، کائنات کے ہر لمحے، ہر آن، ہر ساعت کے لیے رحمت ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے اس کائنات پر رحمت فرما رہے ہیں، اس پر مہربانیاں فرما رہے ہیں۔ میں کہوں کہ جناب خلیل صاحب اپنے بیٹے پر مہربانی فرماتے ہیں تو یہ بات تو قابل قبول ہے، آپ کہیں گے یقیناً چونکہ اس سے بڑے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کی زندگی کے لیے
ہر آن ہر لمحہ جب بھی یہ مطالبہ کرے، مدد طلب کرے تو وہ مہربانی فرمائیں گے، کیونکہ اس سے بڑے ہیں، اس سے قبل ہیں، یہ ان کے سامنے اس دنیا میں آئے، پرورش پائی، جب بھی انہوں نے اپنے والد کو مدد کے لیے پکارا تو والد نے مہربانی کی ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے والد ان کی زندگی کے ہر لمحے، ہر آن ہر ساعت کے لیے ان پر مہربان ہوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ عمیر صاحب خلیل صاحب کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ان پر مہربانی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹا ہے، یہ اپنے باپ، اپنے والد کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس پر مہربان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو بعد میں دنیا میں آیا، ان کی 20-30 سال کی وہ جو عمر ہے، اس عمر میں ان پر یہ مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کرتا ہے اس سے پہلے دنیا میں آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی دنیا میں تشریف لائے، اس سے قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 1400 سال پہلے کے ادوار میں نہ تھا تو کیا اس سے قبل انبیاء نہیں تھے؟ کیا 1400 سال پہلے اس زمانے سے قبل کیا فرشتے نہیں تھے؟ کیا ملائکہ نہیں تھے؟ کیا مخلوقات نہیں تھی؟ کیا کائنات نہیں تھی؟ یقیناً کائنات تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور، ہر عالم، ہر زمانے، ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام عالم سے پہلے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات سے پہلے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تمام کائنات سے بڑے ہوں۔ اسی کا جواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری، مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات یاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب رابع میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کی جگمگاہٹ میں دیکھتا تھا، اس کی چمک دمک میں دیکھتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس ستارے کو میں نے، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمک دمک دکھاتا تھا، چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جبریل، ہے جبریل، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے، وہ ستارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یعنی میرے آقا تمام کائنات سے بڑے ہیں، اسی لیے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں پر رحمت کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو تسلیم کرنا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1400 سال پہلے ہی آئے اور اس سے قبل میرے آقا کا وجود نہ تھا تو اس سے قبل جو کائنات تھی، اس کائنات اور ان مخلوقات اور اس عالم کے لیے میرے آقا مہربانی کیسے کرتے تھے، یہ تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، مثالیں پیش کروں گا کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیسے کرتے تھے، وہ انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے ایک بات کی تنقیح اور وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا سلام علیکہ۔ مزید اس پر اگر ہم توجہ کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید ایک بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے، جو جس پر مہربان ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، یعنی عالمین پر حضور مہربان ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے والے کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربان ہے، جس کی وہ مدد کرتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو اور مہربانی کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا ذائقہ چکھا تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی جہان آباد ہے، ابھی عالم زندہ ہے، ابھی دنیا موجود ہے، ابھی کائنات موجود ہے، ابھی عوالم موجود ہیں، ابھی جہان موجود ہیں، تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ جب تک کائنات موجود رہے گی کائنات پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو آقا کی رحمت موجود ہے۔ رحمت صفت ہے، میرے آقا موصوف ہے، اور صفت بغیر موصوف کے معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ میرے آقا صفت ہے، میرے آقا کی صفت رحمت ہے، آقا موصوف ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر رحمت موجود ہے تو موصوف رحیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ دل کی آنکھ کھول، دل سے آواز آئے گی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ رحمت للعالمین سے سلامت رہو، جیو جب تک چاہو جیو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوشیاں دے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دو چیزیں بیان ہو چکی۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام عالمین سے قبل ہے اور حضور زندہ ہیں، اسی آیت سے اس بات کی وضاحت ہوگی۔ دیکھیے، مہربانی کرنے کے لیے فقط زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربان ہونے کے لیے فقط زندہ رہنا بھی کافی نہیں ہے، مزید کچھ تقاضے ہیں مہربانی کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی زندہ ہو، ہمارے مثال کے طور پر برطانیہ سے احباب آئے ہیں، ہمارے حسیب آوان صاحب موجود ہیں، یہ صوفی ریاض صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ میری عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ زندہ بھی ہیں، آپ مجھ پر مہربانی کیجئے۔ آپ اگر میری زندگی کے لیے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے مجھ پر مہربان ہیں تو ایک مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ اب یہ رہتے ہیں برطانیہ میں، صوفی ریاض صاحب رہتے ہیں پیرس میں، یہ پیرس میں رہتے ہیں، وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ اب صوفی ریاض صاحب کو یہ برطانیہ سے پکار رہے ہیں کہ آپ مہربانی کرتے ہیں، مجھ پر مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے، تو یہ مہربانی کیسے کریں گے؟ مہربان ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور جس پر مہربانی کر رہا ہو اس سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے ہر فرد کے لیے مہربان ہے تو میرے آقا کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ان کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قرب بھی ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، میرے نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے میرے آقا کا قریب ہونا بھی ضروری ہے، اور قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضرن، قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضر۔ اور مومن تو کہتے ہیں کہ میرے آقا ہم سے قریب ہیں، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی آرزو ہی یہی ہے، مومن کی خواہش ہی یہی ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ یہی تمنائیں ہیں، یہی آرزویں ہیں کہ میرے آقا ہمیشہ میرے قریب رہے اور میں آقا کے قریب رہوں اور آقا کو دیکھتا رہوں۔ وہ کہتے ہیں ہار تھیما تینڈے گل داوے ماہی، ہار تھیما تینڈے گل داوے ماہی، نمی اصلوں دور نہ تھیما، یا تینڈے پیراں دی تھیما جتی نت قدماں ہیٹھ مدیواں، عجز نیاز ہے مڈی ساڈی نت باندی یار صدیواں، یار فریدا مکھ تین دل بردا نی میں ویکھ ویکھ کے جیواں۔
وہ تو کہتے ہیں کاش میرا محبوب ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے اور میں محبوب کی نگاہ رحمت کے سامنے رہوں. یہ تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے. دیوانہ تو کہتا ہے گول گتاؤں میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے ناتھ ہوں رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے سکو بابل ویر تے ماتھ ہوں عمر گزارا وچ قدماں دے ایک واری جے آنکھیں ہاتھ ہوں یار فریدا میں دور نہیں وسنا تیندی زلف دی ٹھنڈڑی چھا دو. یار فریدا میں دور نہیں وسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھانت ہوں. میرے آقا قریب ہیں, میرے آقا قریب ہیں. اور دیکھیے قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے. مہربانی کرنے کے لیے علی جا قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, کفایت نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر کوئی قریب ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسی دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ دیکھیں وہ قریب ہے, بہت قریب ہے, لیکن سامنے ایک دیوار ہے, سامنے ایک دیوار ہے. اب دیوار حائل ہے, وہ زندہ بھی ہے, اس سے عمر میں بڑا بھی ہے, جس پر مہربانی کر رہا ہے, جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اس پر مہربان ہے, اس پر مہربانی کرتا ہے, اس پر رحم کرتا ہے. زندہ بھی ہے, عمر میں اس سے بڑا بھی ہے, اس کے قریب بھی ہے, لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو مہربانی کیسے کرے گا؟ پتہ چلا مہربانی کرنے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ. معجم الکبیر للطبرانی, امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پر میں بڑا تفصیلی کلام علم بلاغت کی روشنی میں کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اسی سٹیج پر ماضی میں کر چکا ہوں, ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا, اللہ عز و جل نے میرے لیے اس دنیا کو بلند کر دیا. فانا انظر الیہا, فانا انظر الیہا. بلاغیوں کا قانون ہے کہ جہاں مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے, اور پھر وہ دوام دو قسم پر منقسم ہوتا ہے. ایک دوام تجدد ہے. دوام تجدد کا معنی یہ ہے کہ اس میں انقطاع کا امکان ہے. اگر اس کی خبر اگر جملہ فعلیہ کا مقام ہے, جملہ اسمیہ آ جائے اور اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہو تو دوام تجدد کا فائدہ دیتا ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں. مقام تھا فنظرت کا, کیونکہ رفع فعل ماضی ہے اور یہاں مقام تھا فنظرت کا کہ میں نے دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھ لیا, فرمایا فانا انظر الیہا, فانا انظر الیہا, میں دیکھ رہا ہوں. مقام تھا جملہ فعلیہ کا, جملہ اسمیہ آیا اور جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے, فائدہ دیتا ہے دوام تجدد کا. مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے اس زمین کو بلند کر دیا, زمین کو یوں بلند کر دیا اور میں نے اس زمین میں یہ نہیں فرمایا کہ فنظرت الیہا, ایک مرتبہ دیکھ لیا, یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فرمایا نہیں فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ. فرمایا اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت تک اس دنیا میں کیا ہوگا, قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا حاضر بھی ہیں, رحمت للعالمین جو ہوئے. اگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہر ساعت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو جو جہاں سے پکارے گا میرے آقا مدد فرمائیں گے. جو میرے آقا کو جب پکارے گا وہ اس عالم سے پکارے یا کسی دوسرے پلانٹ سے پکارے, جہاں سے بھی پکارے گا کونین کے والی اس کی مدد کریں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ ایک ماہ مدن نورانی بدن, ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, مرا پھونک گیا سب تن من دھن. نیچی نظریں سب کی خبریں, نیچی نظریں سب کی خبریں, رحمت للعالمین ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا, میرے آقا کو زندہ بھی تسلیم کرنا ہوگا, حاضرون بھی ماننا ہوگا, ناظرون بھی ماننا ہوگا کہ وہ زندہ بھی ہیں, اول الخلق بھی ہیں, حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں. آیت ایک ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, لیکن فیض کریم کے غلام اور نالین برداروں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اس فیض کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے.
ایک آیت سے آپ کے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں. حضور اول الخلق بھی ہیں, حضور زندہ بھی ہیں, حضور حاضر بھی ہیں, حضور ناظر بھی ہیں. لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ دلائل کافی نہیں ہیں, عشق کی بات بھی ضروری ہے. کیونکہ بہت زیادہ دلائل تو ہم دیں گے انشاءاللہ, اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ تعالی. فقیر حاضر ہے, ان بزرگوں سے الحمدللہ فیض منتقل ہو رہا ہے, اور جب تک آپ سوال کرتے رہیں, جب تک آپ کے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا, انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. اس حوالے سے جو بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی, میرے اسی آیت کو بنیاد بنا کر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں, اول الخلق بھی ہیں, حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں. لیکن حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے. مہربانی کرنے کے لیے حضور حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, موجود بھی ہو, لیکن آپ کے دل کے احوال کو جانتا ہی نہیں, وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں, وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کی بیماری کیا ہے, اگر وہ آپ کے دل کی کیفیات کو جانتا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے, اگر علم ہی نہیں رکھتا تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا, وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور رحمت بننے کے لیے, مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے. جو مہربان ہے, جس پر مہربانی کرتا ہو, اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. يا نبي سلام عليك يا رحم عليك. سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ علم غیب جاننے والا عالم الغیب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا ہے, جس سے خوش ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ راضی کرتا ہے, اللہ راضی کرتا ہے. اور کیسے راضی کرتا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو دیکھتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے, میرے آقا رو رہے ہیں. اور جبریل امین دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشکوں کی برسات داڑھی سے نکل رہی ہے. داڑھی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کے برسات کے قطرات ٹپک رہے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے پیارے آقا اللہ کا پیغام لایا ہوں. اللہ فرما رہا ہے لم تبکی یا رسول اللہ, لم تبکی یا رسول اللہ. میرے پیارے کیوں رو رہے ہو, میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے, لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا. لم تبکی یا رسول اللہ, میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں, اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سانس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کریم آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. جبریل نے پوچھا لم تبکی یا رسول اللہ, آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہی سانس میں میرے آقا نے فرمایا امتی 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 امتی, میری امت میری امت میری امت میری امت. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرض پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا, راضی کر دوں گا. محبوب راضی ہو جا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا, آپ کو راضی کروں گا, آپ کو خوش کر دوں گا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا لا ارضى انا لا ارضى انا لا ارضى, میں راضی نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں. میرے آقا فرما رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں, اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیتا. جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, حضور عرض کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ نہ مل جائے. اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا, اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ راضی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہے. اللہ آقا سے پیار کرتا ہے, اور آقا امت سے پیار کرتے ہیں, آقا امت سے پیار کرتے ہیں. اور کتنا پیار کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس موضوع پر مزید تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے
اگر کوئی رحمت للعالمین ہے، دیکھیے کوئی ایک فرد کسی ایک فرد پر مہربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ایک آقا ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے، فقط علم بھی کافی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے، کسی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ساعت کے لیے، اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر علم ہے لیکن مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، مہربانی کیسے کرے گا۔ مہربانی تو دیکھیے، جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے یہ بلال صاحب یہاں پر جاوید صاحب کو کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ کو ٹھیک کر دیں، یہ کہیں گے میں کو آپٹامٹرسٹ ہوں کہ تیری آنکھ کو ٹھیک کروں، یہ کہیں گے کہ دیکھیے بلال صاحب کہیں گے جاوید صاحب آپ عمر میں مجھ سے بڑے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، میں نے تکلیف بھی بیان کر دی ہے کہ میری تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ علاج کر دیں۔ یہ کہیں گے مہربانی کرنے کے لیے، کامل مہربان ہونے کے لیے اختیارات بھی ضروری ہیں، تصرفات بھی ضروری ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہیں، وہ تو مختار کل ہیں۔ دیکھیے اختیار ہونا ضروری ہے، اگر وہ مالک ہی نہیں ہے، اگر وہ شخص مالک ہی نہیں ہے، بلال صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ آئیفل ٹاور یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، آپ زندہ بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، میرے دل میں تمنا ہے، مہربانی کیجئے دیجئے گا۔ جاوید صاحب کہیں گے فرانس سے نکلوانے کا ارادہ ہے، یہ آئیفل ٹاور یہ کوئی میرے دادا کی جاگیر ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، یہ میں تجھے کیسے دے دوں، اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہے، تمہارا یہ ٹاور جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت دیجیے، آقا فرماتے ہیں تمہاری ہدایت دی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے، وہ تو ایک آیت ہی کافی ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو ہم نے الکوثر عطا کر دیا۔ اس پر بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، الکوثر ہے کیا، الکوثر کا معنی کیا ہے، اور الکوثر کے دامن میں کتنی وسعت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر اللہ نے تصرفات کیسے دیے، اللہ نے اختیارات کیسے دیے کہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اللہ نے سب کچھ بنایا ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو محبوب اچھا یہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ تصرفات ہونا بھی کافی نہیں ہے، تصرفات رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اختیارات بھی کافی نہیں ہے۔ کسی کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط تصرفات اور اختیارات بھی کفایت نہیں کرتے، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اب سب کی توجہات میں چاہوں گا، ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں آصف صاحب، تاکہ یہ بھی توجہ فرمائیں۔ آصف صاحب کے پاس آتے ہیں برطانیہ کے ہمارے ساتھی حبیب جامی، آتے ہیں، کہتے ہیں آصف صاحب آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، آپ میرے معاملات کو جانتے بھی ہیں، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ آصف صاحب کو مثال کے طور پر وہ عربی میں کلام کر رہے ہیں یا وہ انگلش میں کلام کر رہے ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے، علی سبیل المثال میں بیان کر رہا ہوں، وہ انگلش میں کہہ رہے ہیں آصف صاحب مہربانی کیجئے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دیجئے، پانی دیجئے، بار بار پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، پانی دیجئے، پانی دیجئے، پانی دیجئے۔ آصف صاحب ان سے محبت کرتے ہیں، مہربانی کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے سامنے موجود بھی ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ مانگ رہے ہیں پانی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ انگلش میں پانی مانگ رہے ہیں، انہیں زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہیں پانی دے، پانی دے، پانی دے، یہ بھاگ کے جا کے گرم چائے کی پیالی لاتے ہیں، تو کیا ان پہ مہربانی کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو پتہ چلا مہربان ہونے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان پکارتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہیں انسان پکارے، نباتات پکارے، جمادات پکارے، حیوانات پکارے، کائنات کے ذرے ذرے میں سے کوئی شے، کوئی مخلوق میرے آقا کو پکارتی ہے تو آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں، آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے، اور میرے آقا زبان جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے ہیں۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے گزر رہے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی مخلوق اپنی ہی بولی میں کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تشریف لے جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہے، ایک ہرنی ہے، وہ پکار رہی ہے میرے آقا کو، اپنی زبان میں کہہ رہی ہے، گویا کہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس ہرنی کی دو ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، ہرنی سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے، تو مجھے کیوں پکار رہی ہے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میری یہ دیکھیں دو ٹانگیں میرے مالک نے باندھ دی ہیں، اچانک ابھی مجھے اس نے باندھا ہے، میرے دو بچے ہیں فلاں وادی میں موجود ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا کھا نہیں سکتے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے میں ان کو دودھ پلاؤں، اس لیے آپ کو پکار رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ہرنی تو بتا تو چاہتی کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا چند لمحوں کے لیے، فقط چند لمحوں کے لیے میرے اس مالک کو کہہ دیجئے میری ٹانگیں کھول دے، مجھے کھول دے، چند لمحوں کے لیے آزاد کر دے، میں فوراً وادی میں جاؤں گی، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ ایک روایت کے مطابق، ایک دوسری روایت ہے، اس روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی، تو آ جائے گی نا واپس، کیا تو واقعی واپس آ جائے گی؟ ہرن نے کہا اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو، وعدہ کروں کالی کملی والی سرکار سے اس کو وفا نہ کروں، آپ سے وعدہ کروں اور وعدہ وفا نہ کروں، آقا میں ضرور واپس آؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مالک کو بلوایا، میرے آقا نے فرمایا یہ ہرنی ہے، اس کے دو بچے ہیں، دودھ پلانا چاہتی ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے کھول دے، اسے جانے دے، اسے اجازت دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر اجازت ہے۔ ہرنی کو کھولتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ہرنی فوراً اس وادی کی طرف جاتی ہے۔ اب کریم آقا رحمت للعالمین ہے نا، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے، ہرنی کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہرنی کو بھیجا اور میرے آقا وہیں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ میرے آقا ہرن کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے۔ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتی ہے، اپنی ٹانگیں آگے کر دیتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کو کہہ دیجئے مجھے باندھ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مالک کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو باندھ دے، اب اس کو باندھ دے۔ اس کو مالک باندھ دیتا ہے، جب مالک باندھ دیتا ہے، چونکہ میرے آقا نے ضمانت دی تھی اسے چھوڑ دے واپس آ جائے گی، چھوڑا واپس آ گئی، مالک کو کہا باندھ دے، مالک نے باندھ دی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کیا فرماتے ہیں، مالک کو فرماتے ہیں اسے مجھے بیچتا ہے تو مجھے بیچتا ہے، سبحان اللہ، مجھے بیچتا ہے، مجھے بیچے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام، ہماری ہرنی بھی آپ کی غلام، آپ کی ہوگی، آپ لے لیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب جو یہ میری ہو چکی ہے تو میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، اب میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو فوراً آزاد کر دیا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، خدا کی قسم جن کے دلوں میں عشق کی حرارت اور عشق کی تپش موجود ہے وہ جھوم اٹھیں گے ہرنی کے انداز دل برانوں کو دیکھ کر۔ میرے آقا نے جب اس ہرنی کو آزاد کیا نا تو اس ہرن نے کیا کیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں کو زمین پر یوں مار رہی تھی گویا کہ وہ رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے ہرنی جا رہی ہے وادی کی طرف، گویا کہ وہ کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ میرے آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے آقا انمول کر دیا۔ جب تک
بکے نہ تھے۔ جب سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، پہلے بھی جانوروں کو بیچا جاتا ہوگا، جانوروں کو لوگ بیچتے ہوں گے، خریدتے ہوں گے، لیکن آج اس ہرنی کا تذکرہ پیرس کی مسجد میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسے میرے آقا نے خریدا تھا، اسے میرے آقا نے خریدا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ زمین پر پاؤں مارتے ہوئے وہ ہرنی اپنی وادی کی طرف واپس جا رہی ہے، اور حدیث کے دوسرا جملہ قابل غور ہے۔ ہرنی کیا رہی ہے؟ ہرنی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں جو آقا اتنے کریم ہوں، ہرنی کی بولی سمجھتے بھی ہیں، اس کی مدد کرتے بھی ہیں۔ ارے جنہیں ہرنی کے بچوں کی دودھ اور پیاس کا بھی احساس ہے، وہ دہشت کی تعلیم نہیں پھیلاتے، وہ امن و آشتی اور محبت و رواداری کے پیغمبر ہیں، احترام انسانیت اور خدمت خلق کے پیغمبر ہیں۔ ہرنی کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ہرنی کہہ رہی ہے کہ وہ کریم آقا جسے ہرنی کے بچوں کے دودھ کا خیال ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔